بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، یاد ہوگا اتوار کے روز وزیر اعظم نے ایک بیان دیا تھا، بلکہ خطاب کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ فوج کے مخالفوں کا علاج کریں گے، اور یہ بات انہوں نے اس سے پہلے بھی دہرائی تھی کہ جو فوج کے خلاف بیانات دے رہے ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی، اور شیخ رشید جو ان کے نفس ناطقہ ہیں وہ بھی اسی طرح کا بیان دے چکے ہیں۔ تو فوج کے خلاف بیانات سے ان کی کیا مراد ہے؟ پاکستان میں فوج کے خلاف کوئی بھی بیان نہیں دے رہا، نہ کوئی لکھ رہا ہے، نہ کوئی بول رہا ہے، کر بھی نہیں سکتا اور کرنی چاہیے بھی نہیں۔ لیکن جب یہ حکومت کہتی ہے کہ فوج کے خلاف بیانات دیے جا رہے ہیں تو ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے جب کوئی یہ کہتا ہے کہ حکومت سلیکٹڈ ہے، عمران خان کٹھ پتلی ہے اور انتخابات میں دھاندلی ہوئی، تو حکومت کہتی ہے کہ یہ بیانات دراصل فوج کے خلاف ہے۔ کوئی یہ کہے کہ انتخابات میں فوج کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، یا سیاست میں فوج کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، یا کسی بھی ادارے کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اور آئین کے مطابق چلا جائے، تو یہ ان اصولی باتوں کو بھی حکومت کہتی ہے کہ یہ فوج کے خلاف باتیں ہیں، اور اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف، ان سیاستدانوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ کارروائی تو خیر پہلے سے ہی ہو رہی ہے بہت ساری مہمات کے نام پر، لیکن وہ فوج کے نام پر ایک فیصلہ کن کارروائی چاہتے ہیں۔ تو فوج کے ترجمان نے آج ایک بریفنگ میں جو کچھ کہا ہے، وہ اگرچہ ایک وہاں کیے جانے والے سوال کے جواب میں ترجمان نے جو بات کی پریس کانفرنس کی حد تک تھی، لیکن اس کو اگر ملایا جائے عمران خان کے بیانات سے اور حکومت کے بیانات سے تو ہمیں ایک واضح فرق نظر آیا۔ فوج کے ترجمان سے پوچھا گیا تھا کہ جو لوگ فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی، تو ترجمان نے کہا کہ تنقید اور فوج کے خلاف بات کرنے میں فرق ہے، یعنی انہوں نے بالواسطہ طور پر یا ایک مدھم سے انداز میں یہ بات تسلیم کرنے سے انکار کیا کہ جو لوگ انتخابات میں مداخلت یا سیاست میں مداخلت کے حوالے سے تنقید کرتے ہیں وہ اسے فوج کے خلاف بیان بازی نہیں سمجھا جا سکتا۔ فوج کے ترجمان نے اپنی بات کی مکمل وضاحت بھی کی کہ اگر تو جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں کچھ لوگ، اور ظاہر ان میں باہر ہونے والا پروپیگنڈا بھی ان کی مراد تھی، تو اس پر تو ہم جواب نہیں دیتے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو تنقید ہے تو اس پر ہم کارروائی کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ یعنی عمران خان کا بیان اور فوج کا بیان دونوں بالکل الگ الگ سمت میں ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ کم سے کم اس بات پر فوج اور حکومت ایک پیج پر نہیں ہے، ان کے بیانیے میں، ان کے سوچ کے انداز میں فرق ہے۔ جس طرح حکومت سوچتی ہے وہ فوج نہیں سوچتی، اور حکومت کیا سوچتی ہے؟ حکومت یہ سوچتی ہے کہ فوج بڑھے اور اپوزیشن کا صفایا کر دے۔ ظاہر ہے یہ ایک پاگلوں والی بات ہے، دماغ کے خلل کی علامت ہے۔ یہ کوئی سیاستدان، سمجھدار سیاستدان اس طرح کی بات نہ سوچ سکتا ہے، لیکن حکومت کا رویہ یہی ہے کہ فوج آگے بڑھ کر ہمارے تمام مخالفوں کو کرش کر دے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ شیخ رشید نے تکرار سے بیان دینا شروع کیا تھا، ہر دوسرے روز ان کا بیان ہوتا تھا کہ نومبر دسمبر میں اپوزیشن کا صفایا ہو جائے گا۔ تو اپوزیشن کا صفایا ہونے سے ان کی کیا مراد تھی؟ کیا اپوزیشن کو کسی بیماری نے آ کے پکڑ لینا تھا کہ جس کے نتیجے میں اس کا صفایا ہو جانا تھا؟ ظاہر ہے ان کی یہ توقع تھی، یا ان کی خواہش تھی، یا ان کی سوچ تھی، یا ان کا مطالبہ تھا کہ فوج اپوزیشن کو صاف کر دے، اور کس بنیاد پر وہ یہ دعویٰ کر رہے تھے؟ میرا نہیں خیال کہ اس کے پیچھے کوئی فوج کا کوئی اندیا ان کے سامنے ہو، بلکہ وہ ایک خواہش سے زیادہ اور کچھ بھی ان کے بیانات کو مطلب نہیں دیا جا سکتا، کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ حکومت کا یہ ارادہ کہ فوج کو اپوزیشن کے خلاف استعمال کیا جائے عملاً ختم ہو چکا ہے، اور یہ پہلے بھی اس کا امکان نہیں تھا کہ فوج عمران خان کے کہنے پر اپوزیشن کو صاف کر دے گی، اپوزیشن کا صفایا کر دے گی، لیکن اب تو یہ صورتحال بالکل واضح ہو گئی ہے کہ فوج وہ نہیں سوچتی جو عمران خان اپوزیشن کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ بلکہ اسی پریس بریفنگ میں ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر مولانا فضل الرحمان یا پی ڈی ایم لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں اور راولپنڈی آنا چاہتے ہیں تو اس کا کوئی جواز نہیں ہے، اس کی کوئی منطق نہیں ہے۔ تو اس بات کا بھی سیدھے سیدھا مطلب یہ تھا کہ ہم تو سیاست میں مداخلت نہیں کر رہے، یا ہم غیر جانبدار ہو چکے ہیں، تو پنڈی آنے کی ٹوک نہیں بنتی۔ اگر انہوں نے جانا ہے تو اسلام آباد جائے، کہیں اور جائے، وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی پنڈی سے انہوں نے ایک اسپیسیفک جو اس کا مطلب ہے پنڈی کی طرف لانگ مارچ کے آنے کا، اس کے تناظر میں انہوں نے یہ بات صاف کر دی کہ فوج مداخلت نہیں کر رہی۔ اور یہ وہی بات ہے جس کے متن پر مشتمل 2-3 پیغامات مولانا فضل الرحمان کو اور اپوزیشن لیڈروں کو دیے جا چکے ہیں کہ ہم اب غیر جانبدار ہیں۔ ناظرین، یہ تو آج کی صورتحال ہے، اور ٹھیک ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ماضی کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ ماضی قریب میں جو کچھ ہوا، 2018 میں جو کچھ ہوا، وہ تاریخ لکھی جا چکی ہے، اس کو کون بدل سکتا ہے؟ تاریخ کو مٹایا جا سکتا ہے، نہ بدلا جا سکتا ہے، وہ تو اب ہم سب کے سامنے ہے۔ اور اداروں میں احساس اس بات کا بھی پایا جانے لگا ہے کہ 2018 میں جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور بلا شبہ 2018 میں جو ہوا وہ پاکستان کی تاریخ میں ناقابل تصور حد تک آگے بڑھ کر کیا گیا۔
یعنی الیکشن سے پہلے اپوزیشن کے خلاف ایک اپوزیشن سے مراد یہ تھی کہ جو عمران خان کے مخالف تھے وہ لوگ، اگرچہ ان کی مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور پیپلز پارٹی سندھ میں حکمران تھی، تو میں اس حکومت کو بھی ان معنوں میں اپوزیشن کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اپوزیشن کے امیدواروں کو اٹھایا گیا، دھمکایا گیا، ڈرایا گیا، مارا پیٹا گیا، ان کو بیٹھنے پر مجبور کیا گیا، تحریک انصاف میں شامل کرایا گیا۔ پھر الیکشن کے روز جو کچھ ہوا وہ تو اتنا کھلا تھا کہ اس وقت کسی بڑے سے بڑے مبصر کو بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ معاملہ اس حد تک لے جایا جائے گا کہ پولنگ ایجنٹوں کو مار پیٹ کر باہر بھگا دیا گیا اور ان کی غیر موجودگی میں گنتی، جعلی گنتی لکھی گئی، اور وہ جو گنتی کا جو ریپڈ سسٹم تھا اس کو ایک طریقے سے بٹھایا گیا، اور پھر اس کے باوجود 2 دن تک انتخابات کے نتائج میں رد و بدل ہوتا رہا۔ بے شمار مثالیں، میں ایک چھوٹی سی مثال اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ اس میں خود وزیر اعظم عمران خان کا نام آتا ہے کہ لاہور کے حلقے سے خواجہ سعد رفیق جیت گئے تھے، اور لیکن دوسرے دن کافی دیر سے جو تاخیر سے نتائج آئے ان میں عمران خان کو جتوا دیا گیا۔ خواجہ سعد رفیق نے رٹ کر دی الیکشن کمیشن میں کہ دوبارہ گنتی کروائی جائے۔ دوبارہ گنتی کا عمل شروع ہو گیا، اور جب تقریباً آدھی گنتی، دوبارہ جن ووٹوں کی گنتی ہونی تھی وہ آدھے گنے جا چکے تھے، تو پتہ چلا کہ عمران خان صاحب ہار رہے ہیں، تو فوری اور ہنگامی بنیادوں پر ایک سٹے آرڈر لایا گیا۔ اس سٹے آرڈر کے ذریعے وہ گنتی رکوا دی گئی، اور وہ سٹے آرڈر ابھی تک چل رہا ہے، دوبارہ گنتی اس حلقے میں نہیں ہوئی۔ میرا سوال یہ ہے، بلکہ آپ سب کا سوال یہ ہے کہ اگر عمران خان اس حلقے میں واقعی جیتے تھے تو دوبارہ گنتی سے انہیں کیوں ڈر لگا؟ وہ اتنا بڑا اقدام انہوں نے ایک بڑے ادارے کو ملوث کر کے سٹے آرڈر کیوں لیا؟ آج بھی اگر اس حلقے میں دوبارہ گنتی ہو جائے تو پتہ چل جائے گا کہ نتائج کس طرح بدلے گئے۔ تو یہ سارا ماضی کا خرابہ تھا جس نے صورتحال پاکستان کی اس سطح پر پہنچا دی ہے کہ آج IMF کو یہ کہنا پڑا ہے کہ پاکستان کی معیشت بیمار ہے اور بیمار رہے گی۔ IMF کا یہ بیان ہے، اور اس کے ساتھ آپ ملا لیجیے عمران خان کا وہ بیان جو پرسوں انہوں نے دیا، اور جو پچھلے 4-5 مہینوں میں وہ کم سے کم 50 مرتبہ دے چکے ہیں کہ پاکستان کی معیشت اوپر اٹھ رہی ہے، خطے میں پاکستان کی معیشت سب سے اچھی ہے، اور پاکستان کی معیشت جو ہے اس کی ترقی کی رفتار پورے علاقے میں سب سے زیادہ ہے۔ ظاہر ہے یہ اس طرح کی بات ہے جیسے آپ کسی کو چولستان کے صحرا میں لے جائیں اور کہیں کہ یہ جو پیلی پیلی چیز پھیلی ہوئی ہے ہر طرف ریت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، تو یہ ریت نہیں ہے، دراصل یہ گندم کی فصل ہے جو پک کر پیلے رنگ کی ہو گئی ہے۔ تو عمران خان تو اس سطح کا جھوٹ بولتے ہیں، اس سطح کی غلط بیانی کرتے ہیں کہ دنیا کے بڑے سے بڑے فنکار قسم کے جھوٹے ہیں، ان کا جو دائرۂ خیال ہے وہ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جہاں سے عمران خان اپنا جھوٹ شروع کرتے ہیں۔ معیشت سے یاد آیا کہ ابھی 2-3 دن پہلے بریک ڈاؤن ہوا ہے بجلی کا، پورے ملک کی بجلی بند ہو گئی اور 8-10 گھنٹے اور کئی مقامات پر 12-14 گھنٹے بھی بند رہی ہے۔ تو یہ ایک حکومت کی نالائکی ہے جس کے خلاف جس کے بارے میں تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ ایسا کیوں ہوا۔ لیکن میں جو مزے کی بات وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ شبلی فراز نے فوراً ہی بیان دے دیا کہ یہ ماضی کی حکومت کا نتیجہ ہے، یعنی ماضی کی حکومت یہ بندوبست کر کے گئی تھی کہ 2.5 سال کے بعد بریک ڈاؤن ہو بجلی کا اور یہ سارا معاملہ بیٹھ جائے۔ کراچی کے اخبار امت نے لکھا ہے کہ یہ بریک ڈاؤن ہونے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پچھلے 2.5 سال میں بجلی کے ترسیلی نظام کی جو مینٹیننس کا جو بندوبست ہوتا ہے اس پر کچھ بھی نہیں کیا گیا، یعنی عمران حکومت نے 2.5 سال میں اس طرف توجہ ہی نہیں کی، آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا کہ مینٹیننس کا نظام ہوتا کیا ہے، جبکہ ماضی میں یہ نظام تھا، اگرچہ اتنا اچھا نہیں تھا جتنا ہونا چاہیے، لیکن بہرحال نظر رکھی جاتی تھی۔ اور عمران خان کی حکومت کی توجہ تو یہی رہی 2-3 باتوں پر، ایک تو یہ تقرار اور تقریر کہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے، کسی کو NRO نہیں دیں گے، دوسرا وہ ایک میگا لوٹ مار جس کا سلسلہ تقریباً زندگی کے ہر شعبے میں دراز ہو چکا ہے، ہر شعبے میں پہنچ چکا ہے، اور دونوں ہاتھوں سے اگر ان کے 12 ہاتھ ہوتے راون کی طرح تو یہ 12 ہاتھوں سے لوٹتے، لیکن اتفاق ایسا ہے کہ میکسیمم 2 ہاتھوں سے جتنا لوٹ سکتے ہیں لوٹے، گندم سے لے کر اب گندم کی فصل، اب گندم کی جو قیمت ہے وہ پھر بڑھ رہی ہے، آٹا پھر مہنگا ہو رہا ہے، اور وزیر اعظم نے اس کی اطلاع یہ دے دی ہے کہ گندم کو بحران آنے کا خطرہ ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ جب وزیر اعظم یہ بات کرتے ہیں کہ بحران آنے والا ہے تو دراصل وہ بحران کو پہلے سے پیدا کر چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد بحران آتا ہے۔ گیس کی مثال آپ کے سامنے انہوں نے بتا دیا تھا کہ گیس کا بحران آنے والا ہے اور سارا بندوبست کر لیا گیا تھا، 122 ارب روپے کا ڈاکہ مارا گیا، اور اس کے نتیجے میں اب صورتحال یہ ہے کہ پاور سیکٹر کو، بجلی کے کارخانوں کو اور دوسرے صنعتی یونٹوں کو گیس کی فراہمی بند کر دی گئی ہے۔ گھریلو صارفین کے لیے جو شامت آنے والی ہے وہ اس مہینے میں اور سنگین ہو سکتی ہے، پہلے ہی کافی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن یہ اس میں مزید شدت کا خطرہ ہے۔ تو یہ صاحبان جو ہے یہ بحران پیدا کرتے ہیں اور اس میں اربوں روپے کماتے ہیں، اور جب بحران کی مکمل تیاری ہو جاتی ہے تو پھر یہ بیان دے دیتے ہیں کہ بحران آنے والا ہے۔ یعنی جتنے مافیاز ہیں ان کو انہوں نے ایک قسم کی ایسی کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے
جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. یعنی چھوٹ دینے کی ایک لمٹ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ یہاں تک ڈاکہ مار لو، اس سے آگے ذرا ہاتھ روک لینا. لیکن خان صاحب نے تو ان کو فری ہینڈ دے دیا ہے کہ جتنا بس چلے، جتنا زور چلے، جتنا تم کما سکتے ہو کما لو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا. اس کو ہم اگر کہیں کہ یہ NRO ہے تو یہ غلط ہوگا، کیونکہ NRO ہوتا ہے کچھ لمیٹیشن کے ساتھ، اس میں کچھ شرطیں ہوتی ہیں. یہاں تو ایک غیر مشروط لوٹ مار اور بے روک ٹوک لوٹ مار کا سلسلہ چل رہا ہے. تو اسی لوٹ مار کا دائرہ بڑھاتے ہوئے انہوں نے بجلی کے ریٹ آج پھر بڑھا دیے ہیں. اور ابھی مجھے یاد آیا کہ 3-4 دن پہلے وزیر اعظم نے پھر ایک ٹویٹ کیا تھا اور خطاب بھی فرمایا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہماری برآمدات جو ہیں وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہیں. ظاہر ہے یہ ایک سفید سے بھی آگے کا جھوٹ تھا، اس لیے کہ برآمدات میں اضافے کا جو ہدف اس حکومت نے مقرر کیا تھا وہ پورا ہونے سے معاملہ بھی بہت دور ہے. اور الٹا جو تجارتی خسارہ ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 32% اس میں اضافہ ہو گیا ہے. اس اضافے کا آپ سوچیں کہ کتنا بڑا اضافہ ہے. 2-4% کا اضافہ ہو تو اسے بھی بڑا خطرناک سمجھا جاتا ہے، لیکن یہاں اکٹھا 32% کا خسارہ ہو گیا ہے. اور اس حکومت کی بہرحال خوش قسمتی یہ ہے کہ اس سے سوال کرنے والا کوئی نہیں. یہاں تک کہ جو اخبار نویس ہیں وہ بھی ان کی پریس کانفرنسوں میں وہی بلائے جاتے ہیں جو فرمائشی سوالات کرتے ہیں، اور فرمائشی سوالات کی لسٹ ہر صحافی کو بلانے سے پہلے اس کے گھر پہنچا دی جاتی ہے کہ آپ نے یہ سوال کرنا ہے اور یہ سوال کرنا ہے اور اس طرح کا سوال آپ نے نہیں کرنا. تو وہ فرمائشی صحافی بلا لیے جاتے ہیں. پریس کانفرنس ایک طرفہ ہوتی ہے. پریس کانفرنس اصل میں وزیر اعظم کی پریس کانفرنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صحافی اس سے موجودہ حالات کے بارے میں ایک چشم کشا قسم کے سوالات کریں، جس سے اگر حکومت کی پوزیشن صحیح ہے تو وہ صاف ہو جائے، اگر حکومت کی پوزیشن خراب ہے تو وہ بھی معاملہ کھل کر سامنے آ جائے کہ یہاں حکومت نے غلطی کی ہے. تو اس حکومت سے سوال کرنے والا کوئی نہیں ہے. لیکن ناظرین، معاملہ رماؤ کی طرف بڑھ رہا ہے. پس پردہ ملاقاتیں بھی جاری ہیں، جو سامنے کی ملاقاتیں وہ بھی جاری ہیں. ظاہر ان ملاقاتوں میں صرف خطے کی صورتحال پر گفتگو نہیں ہوتی، خطے کی صورتحال پر غور نہیں ہوتا. اس خطے کے اندر جو پاکستان کا نقشہ ہے، اس نقشے کی حدود میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی، بلکہ اس زیادہ اس پر بات ہوتی ہے. اپوزیشن کے جلسے جاری ہیں اور شیخ رشید کی خواہش کے برعکس کے نومبر-دسمبر میں اس کا صفایا ہو جائے گا. اس کے جلسوں میں حاضرین کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے اور خطابات بھی جو ہیں وہ بھی بہت تند و تیز خطابات ہیں. اور اس طرح ایک رائے عامہ بلڈ ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں جو فضا بن رہی ہے وہ ظاہر حکومت کو پسند نہیں ہے. حکومت اس پر مشتعل بھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب کوئٹہ گئے ہزارہ کے مقتولین کی تعزیت کے لیے. وہ ایک قصہ کہانی الگ ہے، وہ آپ کے سامنے ساری صورتحال آ چکی ہے. میں نے بھی اپنے پرسوں کے بلاگ میں اس پر کچھ بات کی تھی. لیکن اس سے قطع نظر کہ وہاں یہ تعزیت کرنے گئے تھے کوئٹہ، اور وہاں جا کر خطاب فرمایا کہ اپوزیشن کے لوگ سب چور ہیں، ڈاکو ہیں اور لٹیرے ہیں. یہ تینوں لفظ انہوں نے استعمال کیے. اور اس کے علاوہ اور کہا کہ یہ اپوزیشن کے سب بے شرم لوگ ہیں جو میرے خلاف اکٹھے ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ رائے عامہ کا جو بلڈ اپ ہے وہ اس کا گراف اوپر کو جا رہا ہے. اس گراف کا جو اندازہ ہے وہ آپ کو وزیر اعظم کے بیانات کے، ان کے لب و لہجے کے تھرمامیٹر سے آپ کو اندازہ پتہ چل جاتا ہے کہ معاملہ کہاں تک آگے جا رہا ہے. اور ابھی اسی ہفتے 7-8 دن کے بعد 19 تاریخ کو اپوزیشن نے اسلام آباد میں الیکشن کمیشن آفس کے باہر ایک دھرنا دینا ہے، جس میں اس بات پر احتجاج کیا جائے گا کہ فارن فنڈنگ کیس کیوں نہیں کھل رہا. خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس کی تاریخ دے دی ہے، سماعت کرنے کا فیصلہ کیا ہے. لیکن اپوزیشن کو اس دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. یہ تاریخ اپوزیشن کا احتجاج رکوانے کے لیے دی گئی ہے، ورنہ الیکشن کمیشن کا کوئی ارادہ نظر نہیں آتا وہ اس کیس کی سماعت کر سکے، کیونکہ وہ اتنے دباؤ میں ہے، اتنی تھریٹ میں ہے کہ وہ اس کیس کو اٹھاتے ہوئے ڈر رہا ہے. اور اب اگر اپوزیشن نے اس کا ڈر خوف دور کرنا ہے تو اس کو اپنا دباؤ بڑھانا ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ 19 تاریخ کو جو الیکشن کمیشن کے سامنے دھرنا دیا جائے گا وہ بہت زیادہ موضوع بحث بنے گا اور معاملے کو تیز کرنے کا باعث بنے گا. تو ناظرین، اسی بات پر میں یہ پروگرام ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے. خدا حافظ.